اچھا میں چاہوں گا کہ آپ پیرنٹس کو بھی گائیڈ کریں. پیرنٹس کو آپ کیا کہیں گی بچوں کی سیکس ایجوکیشن کے حوالے سے, اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں چائلڈ ابیوز کی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس اور بچوں میں فرق اتنا ہوتا ہے, فاصلہ اتنا ہوتا ہے کہ بچہ یا بچی گھبراتے ہیں کہ بتائیں گے تو الٹا مار پڑے گی. تو یہ بڑا عجیب. اب اس کی وجہ سے اگر وہ بچہ یا بچی افیکٹ ہو رہا ہے اور اس کا پورا فیوچر خراب ہو رہا ہے, اس کا آگے ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے, تو اس پہ پیرنٹس کی کتنی ذمہ داری ہے؟ میں ایک فیکٹ ابھی آپ کے توسط سے شیئر کرنا چاہوں گی. ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں غیر محفوظ ہیں, اور یہ بات کرتے ہوئے میں اکثر بڑی ایموشنل ہو جاتی ہوں کہ نہیں, ہمارے بیٹے بھی اتنے ہی غیر محفوظ ہیں. بالکل. اور جب میں کلینک پہ دیکھتی ہوں کہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو خاص طور پہ لڑکے جب اپنی بات کرتے ہیں تو شرم آتی ہے سن کے کہ ہم ایک ایسے گٹر سوسائٹی کا حصہ ہیں جہاں پہ لڑکا بھی محفوظ نہیں ہے. بالکل. اس کا چائلڈہڈ بالکل بھی محفوظ نہیں ہے, اور اس کو لڑکی سے زیادہ ابیوز کیا جاتا ہے. لڑکی کے لیے تو ہمارا ایک سافٹ کارنر ہے, لڑکی بات کر سکتی ہے کہ جی میرے ساتھ یہ غلط ہوا. لڑکا بات بھی نہیں کر سکتا. یہ ڈائلما آف دس سوسائٹی ہے کہ وہ بیچارہ بتا ہی نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ کبھی ابیوز, کیونکہ اس کو اس کے ساتھ والے ہی نہیں چھوڑیں گے. مثلاً مرد ہی اس کو عجیب و غریب قسم کی چیزیں کہنا شروع ہو جائیں گے. ہم شاید یہ تو گرو کر گئے کہ ایک لڑکی اپنی ابیوز کے بارے میں ریلیٹیولی, ابھی بھی بہت نہیں, کیونکہ ابھی بھی ہم وکٹم بلیمنگ بہت زیادہ کرتے ہیں, لیکن لڑکی ایٹ لیسٹ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ جو ہے وہ بات کر سکتی ہے کہ جی یہ ہوا ہے اس کے ساتھ, مگر لڑکا نہیں کر سکتا. اور جبکہ میں کلینک پہ جب میں دیکھتی ہوں تو رپورٹ جو لڑکوں کے ابیوز کی ہے وہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. لڑکیوں کی نسبت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. تو یہاں پہ والدین کی کتنی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ دوستی ایسی رکھیں کہ بچہ شیئر کر سکے. بالکل, دوستی رکھنے سے زیادہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہ سکھا سکیں کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کیونکہ اکثر جب لڑکے آ کے رپورٹ کرتے ہیں اپنے ابیوز کو تو وہ بتاتے ہیں کہ وی ور ناٹ نوئنگ, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہو رہا ہے. تو دس از ریئلی امپورٹنٹ کہ ہم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو سکھا سکیں, اور بچے کو سکھانے کا یہ عمل جو ہے یہ 2.5 ایئر سے شروع ہو جاتا ہے. 2.5 ایئر سے شروع ہوتا ہے. ایک جو یہ میں اب سائیکولوجیکلی چیزوں کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ 2.5 ایئر کی ایج کے اوپر بچے کو ہم نارملی اس کی ٹوائلٹ ٹریننگ اسٹارٹ کرواتے ہیں, اینڈ 1.5 ایئر کی ایج کے اوپر اب بڑی انٹرسٹنگ چیزیں جس پہ لوگوں کو, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی, ان کو بتایا بھی نہیں گیا, ان کا بھی قصور نہیں ہے. 1.5 ایئر کی ایج کے اوپر بچہ جب اپنی باڈی کو ایکسپلور کرتا ہے تو اپنے جینیٹیلیاز کو جو ہے وہ ٹچ کرتا ہے, اور اس کو بار بار ٹچ کرتا ہے. اور ہم جو مائیں ہوتی ہیں, سنس وی ہیو دس, یہ گند ہے, یہ گندا ہے, وی ٹرائی ٹو ہٹ دیم, چھوڑو اس کو, یہ گندا ہے, یہ گند ہے, یہ گندا, یہ گند ہے. اب آپ پہلی رجسٹریشن اپنے بچے کے دماغ میں اباؤٹ سیکشل آرگن اور سیکس جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ گند ہے. یہ پہلی کمپلیکسٹی وہاں سے شروع ہوتی ہے. اب جس بچے کے دماغ میں ایک چیز گند کے طور پہ بیٹھی ہوئی ہے نا, وہ بڑے ہو کے بھی اسی طرح سے آگے چلے گی. ٹھیک ہے, پہلا جو آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے بینگ پیرنٹس, وہ یہ ہے کہ بچہ اپنے آپ کو ایکسپلور کر رہا ہے. لیٹ ہم ایکسپلور دس اسٹیج. آپ اس کو کچھ نہ کہیں, اس نے خود ہی آگے چلے جانا ہے. آپ کو اس کو گندا, برا, اچھا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگنور اٹ, یہ اس کی اسٹیج ہے. اس کو یہ آپ جتنے آرام سے وہ ایکسپلور کرے گا اتنا ہی بہتر اس سے کوپ کر پائے گا. آپ کچھ اچھا برا اس کے دماغ میں مت ڈالیے, لیٹ ہم ایکسپلور, کیونکہ آپ نے اگلے ہی لمحے اس کو پیمپر لگا دینا ہے نا, کتنا کو ٹائم آپ نے اس کو اوپن چھوڑنا ہے. سو اس کو منع مت کیجیے. پہلی چیز یہاں سے شروع کیجیے, یہاں سے سیکس ایجوکیشن اسٹارٹ ہو رہی ہے 1.5 ایئر کی ایج کے اوپر. دین آپ کی جو امپورٹنٹ اسٹیج آف لائف آتی ہے دیٹس 2.5 ایئرس, جہاں پہ ہم ٹوائلٹ ٹریننگ بچوں کی شروع کرواتے ہیں. اینڈ ٹوائلٹ ٹریننگ از ریئلی ریئلی چیلنجنگ فار دا پیرنٹس. اور وہ چیلنجنگ اس لیے کہ بچے کو سکھانا آسان کام تو نہیں ہے, مگر اب جب جو بچے جتنے زیادہ اپنی ٹوائلٹ ٹریننگ میں ڈیفیکلٹ ہوں گے, ان کی سیکشوالٹی اتنی زیادہ لیٹرل لائف میں کمپلیکس ہوگی, اتنی ہی زیادہ ان کے آڈ بیہیویئرز بھی ہوں گے, اتنے ہی زیادہ یا وہ سیکشلی عجیب و غریب قسم کی چیزوں کو ٹرائی کرنا چاہیں گے, یا وہ بالکل لو کانفیڈینس کے ساتھ ہوں گے. یعنی جتنی سیکشل کمپلیکسٹیز آپ کو لیٹرل لائف میں آتی نظر اڈلٹہڈ میں, وہ آپ کے چائلڈہڈ سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے.
2.5 ईयर की एज, 1.5 ईयर की एज के ऊपर आप इंड्यूस कर रहे हैं हर चीज को। ये 2 स्टेजेस आपकी होगी, टॉयलेट ट्रेनिंग वाली होगी। टॉयलेट ट्रेनिंग को आप कोशिश ये कीजिए कि 2.5 ईयर की एज के ऊपर शुरू कर दीजिए। और अक्सर बच्चे जब, जो लोग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं अपनी टॉयलेट ट्रेनिंग में, अपनी सेक्सुअलिटी में भी उतने ही डिफिकल्ट होते हैं लेटरल लाइफ में, देन आपका 2.5 ईयर से जब आप 3 ईयर्स तक जाते हैं, तब तक बच्चे को, ये बच्चा लॉजिकली चीजों को एनालिसिस नहीं करता, मगर वो क्योंकि इन्फॉर्मेशन को स्टोर किए जा रहा है, तो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है। आपने बच्चे को तब से सिखाना शुरू करना है कि आपको किस कहाँ किया जा सकता है, आपको किस किया जा सकता है, आपके इधर, इधर और आपके फोरहेड पे। ये आप उसको बार बार कहें, वो रजिस्टर कर रहा है, समझ नहीं आ रही। लेकिन जब उसको रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, और कोई भी बंदा इवन 3 साल की उम्र में भी उसको गलत कहीं किस करेगा, तो रजिस्ट्रेशन हुई है, वो फौरन रिटेलिएट करेगा, फौरन रिटेलिएट करेगा उसको कि ये कुछ गलत है जो मुझे नहीं बताया गया। एंड देन आप 3 इयर्स की एज के ऊपर आप उसको सिखाना शुरू करें कि आपके प्राइवेट पार्ट्स कौन से हैं। आप उसको टच, आप हाथ लगाएं उसकी चेस्ट के ऊपर, उसकी बम के ऊपर हाथ लगाइए और उसको बताएं कि ये आपके बहुत प्राइवेट पार्ट हैं, इनको कोई टच नहीं कर सकता स्वाय आपकी मामा और बाबा के, वो भी जब जरूरत हो तब, या जब आपको वॉश करना। ठीक है। डॉक्टर देख सकते हैं मामा बाबा की मौजूदगी में, दैट इज इट। इसके अलावा कोई अंकल, आंटी, चाचा, मामा, ताया, कोई भी आपको टच नहीं कर सकते। देन अगेन वो लॉजिकली एनालिसिस नहीं कर पा रहा कि आप उसको क्यों कह रहे हैं, मगर वो रजिस्टर कर रहा